اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ 36 سال تک پانی میں کھڑے رہے، ٹانگیں مچھلیاں کھا گئی، پیر مچھلیاں کھا گئی، اللہ میاں کہتا رہا نکلا، آ جا ادھر باہر، کہنے لگا نہیں مجھے علی بنا دے جب نکلوں گا۔ کہتے نیچے کا دھڑ سارا ہی کھا گئے، جانور کھا گئے، 36 سال پانی میں کھڑے رہے۔ ان گدھوں سے کوئی یہ پوچھے کہ 36 سال کی نماز کہاں گئی، 36 سال کے روزے کہاں گئے، 36 سال کے سجدے کہاں گئے، 36 سال کی تلاوت کہاں گئی، 36 سال کا درود شریف کہاں گیا، 36 سال محمد کی غلامی کہاں گئی؟ پھر کہتے 36 سال کے بعد اللہ میاں نے کہا جا تو علی تو نہیں بن سکتا، علی تو ایک ہی تھا، جاؤ ہم نے تجھے وہ علی بنا دیا۔ میرے پاس مستقل کتاب ہے جس میں سمان حیات ہے شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ عرف بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی۔ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی والد شاہ فخر الدین رحمہ اللہ بہاول حق زکریا ملتانی کا داماد ہے۔ بولی شاہ قلندر کا بہاول حق زکریا ملتانی نانا ہے۔ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کی شادی شاہ فخر الدین بولی شاہ قلندر کے والد سے کر دی۔ یہی رہتے رہتے درویش بھی یہی رہتے تھے، قلندر بھی یہی رہتے تھے، شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی یہی رہتے تھے۔ لڑکی کا انتقال ہو گیا، شاہ بہاول حق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری لڑکی دینے کا پروگرام بنایا۔ بڑا ولی ہے، بڑا درویش ہے، بڑا اللہ والا ہے، شاہ فخر الدین کو دوسری لڑکی میں دے دیتا ہوں۔ برابر میں قبر موجود ہے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کی، شاہ بہاول حق کے بیٹے کی ہے۔ کھڑے ہو کر مخالفت کی، ابا جان میں اپنی بہن کا رشتہ فخر الدین سے نہیں کرنے دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا عیب دیکھا، کیا خامی دیکھی، کیا کوتاہی دیکھی، کیا خامی تم نے دیکھ لی؟ اندازہ لگاؤ، اولیاء کرام کی زبان دیکھو، ان کو لوگ ولی کہتے ہیں، یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں ابا جان نمازی بڑا پکا ہے، صوم و صلات کا بڑا پکا ہے، درویش بڑا پکا ہے، قلندر بڑا پکا ہے، اللہ والا بڑا پکا ہے، بولی شاہ قلندر کا والد بڑا پکا درویش ہے۔ لیکن میں نے کل صبح دیکھا مہمان خانے میں گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کا دامن ہلا کر ہوا پھانک رہا تھا۔ اس کی طبیعت تو ایسی ہو جانی چاہیے جسے گرمی سردی کا پتہ نہ چلے، جو اللہ اللہ کرنے میں اتنا منہمک ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا اللہ اللہ کرتے میں مستغرق ہو جائے کہ اسے یہ پتہ ہی نہ رہے اب گرمی ہے کہ سردی ہے۔ شاہ فخر الدین یہاں سے خراسان چلے گئے، اپنے وطن میں چلے گئے، نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی کر لی، اور شادی کر کے پانی پت میں لا کر آباد ہو گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہانسی شہر ضلع حصار میں ہے۔ حافظ جمال بی بی اتنی اللہ والی اللہ کی بندی تھی، اتنی اللہ والی تھی، ایک پورا قرآن کریم ختم روزانہ کا کیا کرتی تھی۔ جس کی ماں ایک ختم روزانہ کا قرآن کا کرتی ہے وہ 36 سال تک نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کریم، تمام کا تمام قرآن پاک حافظ جمال بی بی بولی شاہ قلندر کی اماں رحمت اللہ علیہ، شاہ فخر الدین کی گھر والی پورا قرآن مجید روز ختم کرتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کیسے کرتی ہوگی؟ جس کو لگن لگ جائے، جس کو شوق پیدا ہو جائے، جس کو ذوق پیدا ہو جائے، جس کے دل میں سوز و گداز پیدا ہو جائے، جس کے دل میں کلام الہی گھر کر لے، جو عادی بن جائے خدا سے ہر وقت باتیں کرنے کا، ارے اس کو کیا پتا چلے؟ اپنے من چاہتی محبوبہ ہو، خوبصورت دلہن ہو، شام کو باتیں شروع کر دو، صبح کی اذان اگر مؤذن دینا دونوں کو دونوں یوں کہتے ہیں ابھی سے صبح ہو گئی۔ اتنی بڑی رات کا ان کو پتہ نہیں چلتا، اپنے انہماک میں، اپنے جوش محبت میں، اپنے مشغولیت میں۔ تو جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا ذائقہ پڑ جاتا ہے
100 दुल्हन की मोहब्बत एक तरफ नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जिसके दिल में घर कर ले, जिसके दिल में अपना कलाम उतार दे। और मैं कहता हूं खुदावंद करीम अपने कुरान मजीद की एक एक आयत को जिसके खून के कतरे कतरे में बसा दे, उसके लिए पूरा कुरान खत्म करना क्या मुश्किल है। कलंदर तो यहां से बनते हैं, कुरान से कलंदर बनते हैं, दुर्वेश कुरान करीम से बनते हैं, फकीर कुरान मजीद से बनते हैं, वली कुरान मजीद से बनते हैं। ये तो तुम्हारा जमाना है, चरस पी पी कर वली बनते हैं, भांग पी कर वली बनते हैं, चंडू पी कर के वली बनते हैं, और शराब पी कर के वली बनते हैं, नंगे फिर के वली बनते हैं, नमाज रोजे को ठुकरा कर वली बनते हैं। किसी जमाने में तो वली वो हुआ करते थे जिनकी अम्मा पूरा पूरा कुरान मजीद एक एक दिन में खत्म किया करती थी। बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हो गए, बड़े खूबसूरत हसीन बच्चा अल्लाह ने दिया, मगर इतने रोए कि खामोश नहीं करते। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को लोग मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे, मुबारक हो लड़का पैदा हुआ। एक बुजुर्ग आए, चमड़े की चादर ओढ़ी हुई, बोली शाह कलंदर के बाप से कहा फखरुद्दीन शाह मुबारक हो। और ये उस जमाने की बातें हैं जबकि सैयद जिना नहीं किया करते थे, सैयद सोने हुआ करते थे, सैयद सरदार हुआ करते थे, सैयद सखी हुआ करते थे, सैयद कुरान पढ़ता था, सैयद तमाम चीजों से बचा करता था। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे हजरत जी मुबारकबाद तो बिल्कुल बजा है, मगर एक तो बताओ, जब से लड़का पैदा हुआ बस रो रहा है, सारे घर में तूफान मचा हुआ है, बिल्कुल खामोश नहीं करता, मैं क्या करूं। जिन लोगों पे इत्काद हुआ करता है मुसलमानों का, बच्चों पे दम कराया करते हैं अल्लाह वालों से। शाह फखरुद्दीन अपने बेटे को झोली में उठाकर उस अल्लाह वाले के सामने ले आए कि दम करें आप, ये रोता बहुत है। उन्होंने दम करने के बजाय जरा सा इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया। बोली शाह कलंदर जो बच्चे थे अभी 2-4 दिन के, चुप हो गए। तो शाह फखरुद्दीन ने बोली शाह कलंदर के वालिद ने उस बुजुर्ग से यूं कहा कि हजरत ये दम मुझे भी सिखा दो, क्या पड़ा है, अगर आप चले गए और ये फिर रोने लगा तो मैं आपको कहां से तलाश करके लाऊंगा, कोई मस्जिद के मुल्ला तो आप है नहीं जो फिर पकड़ लाऊंगा। मुझे वो आयत बताओ, मुझे वो सूरत बताओ, मुझे वो कलाम बताओ जो आपने पढ़ा है और ये खामोश हो गया। वो बुजुर्ग फरमाने लगे और फखरुद्दीन तुझे मालूम है, तू जानता है इसकी अम्मा कुरान करीम की हाफिज है और वो एक खत्म कुरान मजीद का रोजाना पढ़ती थी, इसको पेट में लेकर सारा दिन कुरान करीम की तिलावत करती थी और कुरान मजीद के नूर का और इस बच्चे का इतना गहरा ताल्लुक हो गया। अब ये पैदा हो गया, अम्मा सचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, पलीत हो गई, उसने कुरान करीम पढ़ना बंद कर दिया और नाशी का नशा टूटा, आदि की आदत टूटी, खसलत वाली की खसलत पूरी ना हुई, रोए ना तो क्या करे। मैंने एक आयत इस कान में पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसे उसकी सही खुराक मिल गई, उसकी ग़िज़ा मिल गई, जो ग़िज़ा बनी रही रात दिन कलाम इलाही का नूर और बोली शाह कलंदर की रूह और जिस्म। जिस कलंदर को उसकी मां ने इस तरीके से पेट में रखा, एक एक खत्म पूरा कुरान का पढ़ती हो, इशराक और तहज्जुद तक के नफिल पढ़ती हो, एक वक्त भी गफलत में ना गुजारती हो, खुदा की कसम इस गोद से फिर कलंदर पैदा क्यों ना हो। आजकल कलंदर बनना बड़ा सौखा है, कब्रिस्तान के किनारे पे जाके एक कुल्ली डाल लो, 2-3 नस्ल के बड़े बड़े कुत्ते पाल लो, 2-4 लल्ले तड़ंगे आने शुरू हो जाएंगे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। और कमाल है, मुझे तो एक और बड़ा दुख हो रहा है, लोग गुस्ताख हमें बताते हैं। मैं परसों लाहौर गया था तो कुतुब आलम हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके मज़ार पे ज़ियारत के लिए जब लाहौर जाता हूं तो हमेशा जाता हूं।
خدا کی قسم اب بھی نرالی خوشبو آ رہی تھی، مگر یہ مجھے معلوم کر کے بڑا دکھ ہوا کہ کہاں گئے یہ جرنیل اور کہاں گئے یہ کرنیل اور کہاں گئے یہ ایس پی ڈی ایس پی اور یہ ایم ڈی اور یہ کمیٹی۔ ہر شہر میں گندگی کا ڈیپو قبرستان کو بنا لیا گیا۔ مذہب چنگی سے گزر کر جب ہم قبرستان کو گئے، قبرستان کے درمیان میں سڑک پر گندا میلا زبردست بدبو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مردوں کے اوپر پخانے پھینکتے ہو جو بول کر جواب نہیں دیتے، جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان پہ گندگی پھینکتے ہو۔ یہ 14 نمبر کے جا کے پیچھے دیکھو جہاں قبرستان ہے، تمام شہر کا گند اٹھا کر قبرستان میں لا کے پھینکا جاتا ہے۔ یہ مسلمان ہیں جو مردوں کی توہین کرتے ہیں، وہاں بھی میں ہوں، اور بے ادبی یہ کرتے ہیں۔ یوا قبرستان میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں، شراب قبرستان میں بیٹھ کے پیتے ہیں، بم کا رگڑا سارا دن قبرستان میں لگتا ہے۔ ان مردوں سے پوچھو اگر تمہارے اندر طاقت ہوتی تو ان لوگوں کو مار مار کر ان کا وہ برکس نکال دیتے۔ بلکہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو ہر ایک مجھ سے یہ کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا، اور بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا۔ وہ اہل قبر قبرستان والے مجھے اور تجھے آواز دے دی کر کے کہتے ہیں اور شرم کرو غیرت کرو، کبھی ہم بھی تمہاری طرح یوں ہی دنیا میں دندلایا کرتے تھے، افسر بنے پھرا کرتے تھے، ڈاکٹر بنے پھرا کرتے تھے، ہم بڑے بڑے تاجر تھے، ہم بڑے بڑے بلسٹر تھے، ہم بڑے بڑے وزیر تھے۔ آج حالت یہ بن گئی جو مثال تو ہوتی ہے خوشی بیاں دم گفتگو تھے وہ حرف شاہ، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں۔ وہ کہتا ہے تو کسی کا پخانہ گند لا کر میری قبر پہ پھینک دیا، اگر تو میری قبر پہ بیٹھ کے گند کرے تو میں تجھے منع کرنے والا نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان سے گزرو، سوچا کرو ان مٹی کے لاکھوں ڈھیروں کے نیچے ہم نے آنا ہے، ڈرا کرو، خوف کھایا کرو، یاد کیا کرو اس گڑھے کو، مگر نہیں۔ ایک بیماری چلا رکھی ہے لوگوں نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے۔ میں بتلا رہا ہوں کہ یہ قلندر کی تربیت ہو رہی ہے، پورا قرآن کریم امی جان ختم کرتی ہے، ادھر بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ جو بولی شاہ قلندر 3 دل 2 دل قرآن کریم سنے بغیر نہیں گزارتا، اس نے 36 سال نماز کے بغیر کیسے گزار لیے، کیسے گزار دیے اس نے۔ پھر یہ بولی شاہ قلندر جوان ہوا، پھر یہ پانی پت ہی میں رہے، 20 برس تک دارالفتہ میں بیٹھ کر دلی میں فتویٰ دیا، پھر مجذوبانہ کیفیت غالب ہو گئی۔ لکھا ہے سوانح حیات میں، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں نعت خانی ہوتی تھی، نہ ڈھول نہ ڈھپلا نہ تبلا نہ فرنگی نہ ہارمونیم، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب ہوش میں آتے پھر اس لڑکی کی مکان پر تشریف لے آتے یا اسے بلا بھیجتے، مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا، پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبہ کیفیت غالب رہنے لگی، خود بھی اشعار کہتے پھرتے ہر وقت، عشقیہ کلام، اور دوسروں سے بھی سنتے، اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی، نماز بھی جاری رہتی تھی کہ اچانک
کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈھا کھیڑا، اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی شاہ قلندر کی وفات ہو گئی ہے اور تنے تنہا جنگل میں ہے۔ اصل نام ہے شرف الدین، بولی شاہ قلندر عرف ہے جو اللہ والوں اور علماء نے دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن پہ یقین نہیں جمتا۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو بنایا اور سمجھایا قرآن مجید کی برکت سے اتنا بڑا بڑا بنا دیا کہ پوری دنیا میں ان کے چرچے کر دیے۔ دولت کی وجہ سے نہیں، بنگلوں اور کوٹھیوں کی وجہ سے نہیں، چنانچہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، اتنا جلیل القدر انسان، ایشیا بر صغیر کا عظیم رہنما، عظیم خطیب، انقلابی خطیب، طوفان برپا کرنے والا خطیب، انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر خطبہ دینے والا خطیب، ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرنے والا خطیب، جب وہ خطابت کے جوہر بکھیرتا تھا تو پوری دنیا ان کو دیکھا کرتی تھی۔ شاہ جی میاں والی جیل میں قید کاٹ رہے تھے، رات کا وقت تھا، سورت یوسف کی تلاوت شروع فرما دی۔ سپرڈن جیل جو انگریز تھا وہ سن رہا تھا، چاند کی چاندنی، زبان عطا اللہ شاہ کی، کلام خدا کا، جو دن میں آ گئی ساری جیل۔ اور سپرڈن جیل نے آ کر کے دروازے پہ کہا، شاہ جی کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی حسرت ہو تو بتاؤ، میں پوری کروں گا۔ فرمایا میری سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ اور ان مرزائیوں کو ساتھ لے جاؤ جن کو تم نے پالا ہے، جن کا تم نے بٹا لگایا ہے۔ ان حضرات نے تمام عمر ختم نبوت کی حفاظت میں گزار دی، حج کو نہیں گئے، ساری عمر عمرے کو نہیں گئے، لوگوں نے انتظام کیا، بندوبست کیا، بہت کہا کہ آپ چلے جائیں۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں حج کو جاؤں تو مدینے جاؤں گا، روضہ اقدس کے سامنے جاؤں گا، اگر نانا نے یہ پوچھ لیا کہ عطا اللہ شاہ کیا ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا تو جواب کیا دوں گا؟ اس لیے میرا جانے کو دل نہیں کرتا، شرماتا ہوں نانے سے۔ تو جس سال اللہ پاک نے مجھے زیارت حرمین شریفین کی سعادت عطا فرمائی تو وہاں مکے میں ایک آدمی جن کو ہم نیک جانتے تھے انہوں نے خواب دیکھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی ہیں۔ تیرے پاس دکان کی چابی ہوگی، میرے پاس کھوکھے کی چابی ہوگی، اس کے پاس مکان کی چابی ہوگی، وہ کتنے متبرک لوگ ہوں گے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوگی۔ انہوں نے بتلایا کہ ہم نے ایک دن خواب دیکھا کہ انبیاء کرام طواف فرما رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، یوسف علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں، ایوب علیہ السلام ہیں، سینکڑوں پیغمبر اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے ہیں، اور فرماتے میں نے دیکھا کہ سب سے پیچھے عطا اللہ شاہ چل رہے طواف کرتے کرتے۔ تو پوچھا کہ شاہ جی یہ مقام کیسے ملا انبیاء کے ساتھ مل کر طواف کرنے کا؟ فرمایا اللہ پاک نے ختم نبوت کی حفاظت کے صدقے میں اجازت عطا فرما دی کہ عطا اللہ شاہ جا میرے انبیاء کے ساتھ مل کر طواف کر۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات لکھ لو، یہ نوٹ کر لو کہ جو قرآن مجید کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں، وہ پیرزیت نہیں، وہ کوئی اولیاء کرام نہیں، وہ بزرگان دین نہیں، وہ سراسر دھوکہ ہے، شیطانی چکر ہے۔ اب بتاؤ امام حسین ولی ہے کہ نہیں؟ وہ تو خنجر کی چھاؤں میں بھی سارا خاندان دینے کے بعد بھی ڈھیر لگا ہوا ہے لاشوں کا۔ کئی دن گزر گئے پینے کے لیے بھی پانی نہیں، حسین ایسے وقت میں بھی نماز کو قضا نہیں کرتا۔ تمام صحابہ کرام بدر و حنین میں، خندق و تبوک میں، بڑے بڑے مارکوں میں نماز قضا نہیں کرتے۔
اگر مسلسل جنگ ہو رہی ہے نماز تو کیا قضا کرنا، جماعت بھی قضا نہیں کرتے، ایک صف ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، دوسری جماعت کافروں کے مقابلے میں تلوار چلا رہی ہے، گردنیں کاٹ رہی ہے، اپنی گردنیں کٹا رہی ہے، ایک رکعت یہ پڑھ کر چلے گئے، دوسروں نے آ کر دوسری رکعت پڑھ لی، اس طرح سے اللہ میاں نے فرما دیا اور میرے بندوں اور میرے نبی کے غلاموں، چاہے تم نے قبلے سے پیٹھ پھیر لی، چاہے قبلے سے تیرا منہ پھر گیا، تو گھوڑے پہ سوار بھی ہو گیا، تیری اتحیات بھی چلی گئی، تیرا رکوع سجدہ بھی چلا گیا، لیکن گردنیں تو نے لوگوں کی کاٹی، لہو بہایا، اپنی گردن کٹا دی، گردن کٹا کر قیمہ بنوا دیا۔ او میرے بندے آ جا، میں تجھے اب بھی نماز ہی میں سمجھتا ہوں، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ قبلے سے منہ پھرا اور نماز ٹوٹ گئی۔ امن کثیر، اگر تم نے ایک رکعت میں 3 مرتبہ کھجا لیا، خارج کر لی تو نماز ٹوٹ گئی، مگر یہاں تلواریں چلانے سے نماز نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ اس لیے یہ لڑائی نام تیرا ہے اور میرے بندے لڑائی اصل میں میری ہے، نماز بھی میری، تو بھی میرا، لڑائی بھی میری، کفر اور اسلام کی لڑائی ہے۔ اس زمانے میں تمغے نہیں ملا کرتے تھے، تمغے نہیں تقسیم ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی دولت نہیں ملا کرتی تھی، وہاں تو صرف ایک بات تھی، تشریف فرما ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آتا ہے کہ نوجوان یوں جھولی میں انگور ہیں، یوں جھولی میں انگور ہیں اور 1-2 دانہ یوں ہاتھ میں ہے، یوں کھا رہا ہے، جھولی انگوروں سے بھری ہوئی ہے، ہاتھ میں 2-4 دانے ہیں، کھا رہا ہے۔ حضور کے سامنے آیا، کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا لڑائی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول اور کافروں کی جنگ ہے۔ ادھر والے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد کریم کے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں، آپ یوں کہتے ہیں کہ ہاں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی کچھ کر سکتا ہے، مسلمان نہیں تھا پہلے سے۔ کہنے لگا پھر گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہے، اور وہ جو جھولی میں انگور تھے وہ یہ نہیں میرے تیرے جیسا ہوتا، پہلے یوں پلے میں باندھتا، پھر کام آ جائیں گے، پھر یوں کندھے پہ ڈالتا، شاید کسی وقت کام آ جائیں گے، جھولی یوں پکڑ رکھی تھی، یوں چھوڑ دی، سارے نیچے گرا دیے، اور کہنے لگا اگر اس جنگ میں جا کر کوئی مارا جائے تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا گواہ ہوں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ جھولی کے انگور پھینک دیے، ہاتھ کے پھینک دیے، اور جو حلق میں تھا اتنا بھی اچھا نہ سمجھا کہ منہ سے چبا کر نیچے تو اتار لوں، یہ انگلی حلق میں دے کر نکال دیے اور کہنے لگا السلام علیکم، پھر انشاءاللہ میرے نبی آپ میری تیری جنت میں ملاقات ہوگی۔ اور گیا ہے، ایک صحابی واپس آ رہا تلوار تیر اٹھانے کے لیے، پوچھا کدھر آئے؟ کل کچھ کام کا وہ ہو، ارے آگے بڑھو، اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر یہ نوجوان آگے بڑھا اور کافروں کے جھمگٹے میں جا کر حملہ کیا ہے، کتنے کافروں کو قتل کرتا ہوا، اس کے بعد ٹکڑے کر دیا گیا، ادھر کلمہ پڑھا ادھر شہید ہو گیا، اور خدا کی قسم کتنا بڑا یقین آیا اس کو اپنے نبی کی زبان کا، انگور پھینک دیے، ہاتھ کے انگور پھینک دیے، منہ میں جو تھے وہ نکال کر پھینک دیے، اور صرف اس بات پر یہ نہیں کہ چلو کلمہ پڑھ کر بیٹھ جاؤں، گیا ہے اور جا کر ٹکڑے کرائے۔ آج ہمیں اللہ پر ایمان یقین نہیں، اللہ کے دیے ہوئے کلمے پہ ایمان اور یقین نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں۔ اگر ہمارے یقین صحیح ہو جائے تو یہ سارے نظام عالم کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، پوری دنیا کا نظام صحیح ہو سکتا ہے، مگر ہمارے یہاں تو طریقہ کار ہی کچھ اور بن گئے نا۔ مبارک ہو آپ لوگوں کو بھائی، آپ سب لوگوں نے گانا سیکھ لیا ہے،
کسی ملک کو اگر گانے والوں کی ضرورت پڑی تو ہم سے رابطہ قائم کرے، میں سپلائی کیا کروں گا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، استغفار پڑھتے ہوئے گھوٹو لڑتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، اور گانا گاتے ہوئے سب مل کر کے گاؤ، چھوٹے بڑے گاؤ، سارے گاؤ۔ وہ پہلے نچایا کرتا تھا، یہ گواتا ہے، دونوں کا جوڑ ہو گیا۔ اس نے سب کو نچایا، وہ خود بھی ناچتا تھا، اور اس نے خود بھی گایا اور سب سے گوایا، گاؤ بھائی گاؤ، سبحان اللہ۔ مسلمان بیروت میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ہم گا رہے ہیں، یہی ہم گا رہے ہیں۔ مسلمان ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، تم سے ڈوب کے نہیں مرا جاتا، تم نے یہ طریقہ کار سیکھا کس سے ہے، تم کہاں سے نکال کے لائے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا حال دیکھو، کہتا یا رسول اللہ یہ قصہ کیا ہے؟ ان نے کہا لڑائی کائے کی مکان کی کہ نہیں، خاندانی لڑائی ہے کہ نہیں، لڑائی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کی لڑائی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے سوا معبود کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں وہ اکیلا ہے، سب کو وہی کھلاتا ہے اور وہی پالتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں بخار والا الگ ہے، چیچک والا الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے، شادی کرانے والا الگ ہے، مقدمے جتانے والا الگ ہے، بسوں اور ٹرکوں کی حفاظت کرنے والا الگ ہے۔ اس نے تو اتنا بڑا یقین کیا کہ جو انگور منہ میں تھا وہ اندر نہ لے گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ہم نے اس کے ٹکڑے اٹھائے، اس کے ٹکڑوں سے بھی، بدن کے ٹکڑوں سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ انجام بخیر ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، قبر اچھی ہو جائے، حشر اچھا ہو جائے ہر ایک کا، ورنہ یہ دنیا چند دنوں کا سودا ہے۔ یہاں لوگ بہت آئے اور بہت چلے گئے، جب جانے لگے تو ان کا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ کسی کو مجذوب کہتا ہے کہ گندم از گندم برو ید جاؤ از جاؤ، گندم از گندم برو ید جاؤ از جاؤ، از مکافات عمل غافل مشو۔ نہیں اگر گندم بیجو گے تو گندم پیدا ہوگی، جو بیجو گے تو جو پیدا ہوں گے، جو عمل کرو گے وہی تمہارے سامنے آئے۔ اور بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے، اللہ کی کروڑا رحمت نازل ہو، ان اللہ والوں پر بڑی کمائی کر گئی ہے۔ کرے لگا سوچا کر 14 اگست ہو یا 18 اگست ہو کا کوئی بھی ہو، تیرے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن۔ جب جانا ہی جانا ہے اس پروردگار کی حضور میں، مالک کائنات کے دربار کی پیشی میں جانا ہی جانا ہے، تو یہ رات برباد نہ کر، یہ دن برباد نہ کر، یہ قیمتی سرمایہ زندگی کو برباد نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اچھے بندوں میں شامل فرما لے، اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، اور ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔